كتب النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق إلى يهود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرض الله قرضا حسنا. فدخل أبو بكر ذات يوم بين مدراسهم فوجد ناسا كثيرا قد اجتمعوا على فنحاس ابن عازورہ. حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر نو پیغام دین خط دے کے یہودیاں کل بھیجا کہ جا کے انہاں کو دین دا پیغام پہنچاؤ کہ دین اسلام دا کلمہ پڑھو. دعوت دے انہاں کو کہ وہ دین اسلام اچ آمن وجہ کلمہ پڑھ گئے تے کلمے تو بعد بتونا تے نماز فرض ہے، پنجگانا والزکاة فرض ہے اگر صاحب مال ہو. تے اس تو بعد اے بھی انہوں نے دسو ان یقرض اللہ قرضا حسنا کہ وہ اللہ تعالیٰ نو قرض حسنا ہی دے من، یعنی مخلوق خدا نو اللہ دی رضا واسطے بغیر سود. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف گن گئن بنو قینقاع قبیلے دے اندر یہودی جڑیاں تے انہاں دی جگہ آئی اتھے انہاں دا مجمع آئی. اس مجمع دے وچ فوجد ناسا کثیرا بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے. ابو بکر صدیق کوئی 100 فٹ دے بندے نن تے 20 فٹ دے بدن تو کمزور ہے نا آپ، لیکن ایمانی طاقت دیکھو. آج بھی آدھیں جناب اسی دعوت تبلیغ کر دیں، امر بالمعروف کر دیں. اے دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیغام گھن گئن تے اتھا انہاں دا وڈا جڑا مولوی ہے وہ بیٹھے فنحاس بن عازورہ، اور سب تو بڑا مولوی سمجھا ویندہ یہودیاں دی وچ. فقال ابو بکر لفنحاس اتق اللہ. مجمع دی وچ جا کے حضرت ابو بکر نے فرمایا اوے فنحاس خدا تو ڈر تے کلمہ پڑھ اسلام دا، کلمہ اسلام پڑھ. فواللہ انک لتعلم ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاکم بالحق من عند اللہ تجدونہ مکتوبا عندکم فی التوراة فآمن وصدق واقرض اللہ قرضا حسنا يدخلک الجنہ یضاعف لک الثواب. آپ نے فرمایا فنحاس تینو پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام سچے نبی ہیں، تو تورات دا عالم ہے، تینو حضور علیہ السلام دے بارے پوری معلومات ہے، لہذا تو کلمہ اسلام پڑھ، لوگاں نو حق دس تاکہ او بھی کلمہ اسلام پڑھن، راہ راست آ جاون. کلمہ اسلام پڑھو تو انہوں پتہ ہے حضور علیہ السلام سچے نبی، انہوں نے پیغام بھی سچے. تو فرمائے ایمان بھی اسلام بھی قبول کرو، تصدیق کرو اسلام دی، ایمان دی. وَأَقْرِدِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تبارک و تعالی قرض حسن ہی دے ہو. یہ جنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام پوچھایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو انہوں جنت عطا فرمے سی، اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمے سی. فقال فنحاس یا ابا بکر تزعم ان ربنا يستقرض اموالنا وما يستقرض الا الفقير من الغني فإن كان ما تقول حقا فإن الله اذن فقير ونحن اغنياء. او فنحاس گستاخی کی تھی رب دی، حق تو اس نے منیا کوئی نہیں. اس نے آکے اے ابو بکر تو آنا ایک گمان ہے کہ رب نو قرضے دی لوڑے، رب نو قرضے دی لوڑے، اس سارے کل قرضہ مانگ رہا نعوذ باللہ. قرضہ تا ہمیشہ محتاج تے فقیر مانگ دے، غنی کل تے مالدار کل. اگر ایک گلے جڑے تو سا کی تھی ابو بکر کہ رب نو قرض حسنہ دے ہو تو نعوذ باللہ سمالدار تھی گئے تے رب وقت فقیر بن گیا، محتاج تھی گیا، نعوذ باللہ من ذالک. فغضب ابو بکر وضرب وجہ فنحاس ضربۃ شدیدۃ. ابو بکر نے دوسری گل نہیں کی تھی کہ جناب تو کی گل کی تھی، خدا دی گستاخی کی تھی، تو گستاخ خدا ہے. فضرب ابو بکر ضرب وجہ فنحاس ضربۃ شدیدۃ. حضرت ابو بکر نے رکھ کے جناب ایک تھپڑ مارے اس یہودی مولوی. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، لبیک لبیک لبیک، نعرہ تکبیر، صحیح نعرہ لاؤ یار. سا کمزور لوگ تمہاری مٹی تو بڑی پکی ہے. نعرہ تکبیر.
آپ کو پتہ ہے کشمیر دی وچ ہندو آیا ہے آپ نے تھپڑ مارا اس نو بھرے مجمع دے اندر وڈا مولوی یہودیاں دا آپ نے نال اے بھی فرمایا والذی نفسی بیدہ نا و بینکم لضربت عنقک یا عدو اللہ اے خدا دے دشمنہ گستاخا جے تھوڑے سارے درمیان معاہدہ نہ ہوندا تے اج میں تیرا سر کٹ کے رکھ دینا سے یا تیری گردن لہا دینے سے یہ حضرت ابوبکر صدیق ذات باری تعالیٰ دے بارے غیرت ہے